الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما کوئی بھی مثال بیان کرنے سے بعوضۃ فما فوقها مچھر کی ہو یا پھر جو اس سے بھی اوپر ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سو وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ تعالیٰ اس مثال دینے سے کیا ارادہ رکھتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وہ اس کے ساتھ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے منافقین کی دو مثالیں بیان ہوئی ہیں، ایک بارش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال دی ہے اور دوسری اس شخص کے ساتھ جس نے آگ کو جلایا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مکھی کی اور مکڑے کی اور کتے کی اور گدھے کی مثالوں کو پیش کیا گیا ہے۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض کر دیا انہوں نے کہ اللہ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے، وہ مچھر کی ہو مثال یا جو اس سے بھی بڑھ کے حقیر ہو، مثلا مچھر کا ایک پر یا ایک ذرہ، یا اس سے بڑھ کر مطلب مکھی مکڑا وغیرہ، کسی بھی قسم کی مثال بیان کرنے سے اللہ کو کوئی جھجک نہیں، کوئی حیا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موزوں ہو تو اس میں حیا کی کیا بات ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اسے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب ان کی تین صفات ذکر کی ہیں جو کتاب اللہ سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ کے حد کو توڑتے ہیں، رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشرکین نے اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا جو یوم الست کو ان سے لیا گیا تھا، الست بربکم کہہ کر، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، سورہ اعراف میں تفصیلی اس کا ذکر آ جائے گا۔ اور یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کیا گیا تھا۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو قطع کیا، اور منافقین نے زمین میں فساد پھیلایا۔ یہ تینوں صفتیں کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو کتاب اللہ سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ اللہ کے حد کو توڑتے ہیں، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں،
زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔